آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سورۃ النور پر۔ قرآن حکیم نے اس سورہ مبارکہ کو شروع کیا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے اور یہ اس کے جو احکامات ہیں یہ ہم نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اسے سورۃ النور کہا جاتا ہے، نور روشنی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس میں یہ رکوع آگے آئے گا۔ یہاں قرآن حکیم قانون بنانا چاہتا ہے انسداد کا، روکنے کا، بد اخلاقی کو، جرائم کو، اور اسلام کا نظام عفت و عصمت و پاک دامنی اس کو پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے دین اسلام نے قوانین بنائے ہیں۔ سب سے پہلا قانون یہ بنایا کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے بھی قانون بنایا کہ اسے سنسار کیا جائے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اسے درے لگائے جائیں، کوڑے مارے جائیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی پر تہمت لگا دیتا ہے، کسی مرد پر یا عورت پر زنا کی، اب اسے یہ حکم دیا کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا تو اسے مجرم قرار دیا جائے گا، اسے درے لگیں گے اور اسے شرفاء کی لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ اس نے ایک پاک دامن پر تہمت لگائی ہے، اس لیے اس کو اس لسٹ سے نکال دیا جائے، شرفاء کی لسٹ سے، ہاں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ تیسری چیز اس میں یہ پیش کی کہ جو آدمی میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے اور وہ شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے، گواہ نہیں ہے، اب اسے حکم دیا فشہادۃ 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں اللہ کی یہ دے گا، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اور مرد اور عورت دونوں سے یہ شہادت لی جائے گی، قسم، کیونکہ گواہ نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ اسے لعان کا قانون کہا جاتا ہے، لعنت بھیجنا۔ دین اسلام نے اس کے احکامات بھی پیش کیے۔ پھر قرآن حکیم یہاں پر رہنمائی دیتا ہے، چونکہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی سن 6 ہجری میں، یہ غزوہ بنی المصطلق ہے۔ بنو مصطلق کے لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف عمل رہتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اقدام کیا، اور آپ جب سفر پر نکلے تو اس سفر پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سفر کے اس میں شریک ہیں، ساتھی ہیں، خواتین میں سے، بیویوں میں سے۔ راستے میں رات کا قیام آتا ہے اور سب لوگ آرام کرنے کے لیے اتر جاتے ہیں، بسترے بچھاتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کرتے ہیں۔ صبح کے قریب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے اس مقام سے دور گئی، قضاء حاجت کے لیے، واش روم کرنا تھا، تو ان کے پاس ایک ہار تھا، وہ گر گیا۔ یہ اس کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ چلی گئی، اور یہاں تک کہ وقت آ گیا وہاں سے نکلنے کا، اعلان ہو گیا۔ اب جن لوگوں کی ذمہ داری تھی انہوں نے وہ جو پنگوڑا بنا ہوا تھا، ہودج تھا، جس میں کپڑا چاروں طرف لگا ہوا تھا، جسے اونٹ پر رکھ دیا جاتا، باندھ دیا جاتا، انہوں نے اس کو اٹھایا، رکھ دیا، لوگ سفر پر چل پڑے۔ اب جب یہ واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اگر میں قافلے کے پیچھے چلتی ہوں تو خبر نہیں کہاں
کدھر بھٹک جاؤں کیا ہو. انہوں نے عقل مندی کی, وہی بیٹھ گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا تو آپ نمائندہ بھیجیں گے تو اسے تلاش کرنے میں پریشانی نہ ہو. وہاں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی. صفوان ابن معطل یہ ایک صحابی ہیں جن کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے قافلے سے پیچھے رہنا ہے اور جتنا سامان گرا پڑا ہو اسے اٹھا کر اپنے پاس جمع کر لینا ہے. یہاں پہنچ کر آپ نے جس جس کی چیز ہو اس کو دے دیں. وہ سارے سفر میں اسی طرح کر رہے تھے. وہ پیچھے پہنچتے, جب وہ وہاں پہنچے جہاں قافلہ رکا تھا تو ظاہر ہے انہوں نے وہاں رک کر چیک کرنا تھا کہ یہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں, اٹھے ہیں, کھایا پیا ہے, یہاں کوئی چیزیں تو نہیں رہ گئی ان کی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی یہاں پر موجود ہے. قریب ہوئے تو نگاہ پڑی تو پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا, تو انہوں نے زور سے انا للہ پڑھا. ان کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور دور ہو گئے. حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو گئی. انہوں نے نکیل پکڑی اور لا کر اس میں جو قافلہ تھا وہاں پہنچا دیا. اب یہاں جب یہ پہنچ گئے تو یہ جو منافقین کی جماعت تھی جن کے دلوں میں کھوٹ تھا, انہوں نے آہستہ آہستہ باتیں کرنا شروع کر دی. قرآن حکیم اس واقعے کو پیش کرتا ہے. 16 آیات پر مشتمل قرآن حکیم کا یہ قانون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کے لیے اللہ نے نازل کیا. وہ خود فرماتی تھی کہ مجھے اتنی بڑی امید نہیں تھی کہ میرے حق میں اللہ کا قرآن نازل ہوگا, اور کیوں نہ ہوتا کہ یہ معاملہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا, آپ کے رسول کا, رسول ہونے کا, خاتم النبیین ہونے کا, کہ آپ آخری نبی ہیں اور تا قیامت آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. یہ دین کی نمائندگی قیامت تک آپ کی چلے گی. اتنا لمبا عرصہ ہے, اس لیے اس اہتمام کو قرآن حکیم نے اہتمام کے ساتھ پر پیش کیا. تو یہ 16 آیات نازل ہوئی. سب سے پہلے قرآن حکیم نے یہی بات سمجھائی, ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. یہ جو واقعہ ہے تم اس کو شر مت سمجھو, اس میں خیر ہے. اسی کے ذریعے سے ہم قانون بنائیں گے کہ مرد الگ رہیں, عورتیں الگ رہیں. اگر اتنی پاک دامن خاتون پر, رسول اللہ کی زوجہ پر, پاک دامن شخصیات پر الزام لگ سکتا ہے تو عام عورتوں کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے کہ سوسائٹی میں ایسا قانون کہ ان کی عزت, ان کی عفت, ان کی پاک دامنی محفوظ رہے, اس کا کوئی قانون چاہیے تمہیں. اس لیے اسے تم شر مت سمجھو. ہر شر میں اللہ نے انسانوں کے لیے خیر بھی چھپا کے رکھی ہوتی ہے. اس میں سے یہ خیر ہے کہ اب یہ قانون انسداد پیدا ہو جائے گا کہ ہم روکیں گے کیسے سوسائٹی کی بدامنی کو, ہم اس کی حفاظت کیسے کریں گے, سوسائٹی کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے, ہم یہ کیسے کریں گے. پھر قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارے سامنے یہ بات آئی تھی, ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسکم خیرا, تم مردوں اور عورتوں نے ایمان والی جماعت کے بارے میں خیر کا لفظ کیوں نہیں اختیار کیا, تمہارا ظن شر کیوں آیا ہے, ظن خیر آنا چاہیے تھا. جس آدمی کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی آدمی بات کرتا ہے تو آپ کے سامنے اس کی پہلی زندگی اگر موجود ہے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے یار پہلے تحقیق کر لینی چاہیے بات پھیلانے سے پہلے. آج بھی یہی قانون ہے. ہم اگر کوئی آدمی کسی کے خلاف ہمارے سامنے پروپیگنڈا کرے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کی پچھلی زندگی کیسی ہے, کیا واقعی ایسی ہے, کوئی ایسی چیز میں نے دیکھی ہے, نہیں دیکھی ہے تو میں پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اس بات کو ویسے ہی آگے کیوں پھیلانا شروع کر دوں. اس لیے قرآن حکیم نے منع کیا ہے کہ تمہیں خیر والا ظن رکھنا چاہیے, شر والا ظن نہیں رکھنا چاہیے. سوسائٹی خیر کے ظن سے چلتی ہے, شر کے ظن سے نہیں چلتی. اس لیے پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ سچے تھے کیوں نہیں یہ 4 گواہ لے کر آئے, 4 گواہ پیش کر دینا. پھر قرآن کہتا ہے کہ دیکھو کہ اگر تمہارے اندر کوئی ایسی بات آ گئی تھی تو تم نے اس بات پر خیر کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا. سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ پاک ہے یہ بہتان عظیم ہے, یہ جرم ہے.
سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں پھیلانے سے سوسائٹی کی بدامنی پیدا ہوگی اور تباہی اور بربادی آنی شروع ہو جائے گی، کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ تو کسی کو یہ جرأت کیسے ہو کہ وہ ہماری سوسائٹی کو تباہ کر دے، برباد کر دے؟ تو اس کو روکنا، اس کا انسداد کرنا، یہ سوسائٹی کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں اور ایسے لوگوں کو جو ویسے ہی باتیں پھیلاتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کی پہچان رکھنی چاہیے۔ پھر قرآن حکیم اس واقعے کو پیش کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کی طرف رہنمائی دیتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اب توبہ اور استغفار کر لو، اور پھر یہ بات سمجھائی کہ دیکھو کہ جو الطیبات ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ جب رسول اللہ خود پاک ہیں تو ان کی عورت کیسے خبیث ہو سکتی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمہیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو گویا اگر ہم اپنی زندگی کی بنیاد نیکی پر رکھیں گے تو اللہ جل جلالہ ہمیں نیک عورتیں عطا کرے گا۔ اگر ہم تاک جھانک دوسری عورتوں پر کریں گے تو اللہ ہمیں ایسی عورتیں دے گا جیسا ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں نیکی پر، خیر پر اپنے آپ کو کھڑا کر کے زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہمارا گھر کا ماحول ہماری وجہ سے خراب بھی ہوگا اور اچھا بھی ہوگا۔ تو ہم اب جو رونا روتے ہیں اپنے گھروں کی بربادی کا، تو ہمیں اپنے بارے میں خود غور کرنا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ ایک چیز اس میں قرآن حکیم نے اور پیش کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کے بیٹے تھے مصطح، انہوں نے بھی اس معاملے میں شرکت کر لی تھی، اور وہ چونکہ معاملہ تو کھل چکا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت کرتے تھے، انہوں نے کہا آئندہ کے بعد میں نے اس کا تعاون نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم اب ان کا تعاون نہیں کریں گے، جب توبہ اور استغفار کا دروازہ کھل چکا، یہ لوگ معافی مانگ چکے، اللہ انہیں معاف کر چکا، اب تم ان کے ساتھ کیسے زیادتی کر سکتے ہو؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم پر رحم کرے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو تو تمہیں بھی ان پر رحم کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ حکم نامہ واپس لیا اپنا اور مصطح کی خدمت شروع کر دی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں دین کا یہ پورا تعارف نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہم لک الحمد حتی ترضی ولک الشکر ولک المنت ولک الاحسان وعلیک التکلان لا حول ولا قوة الا بک یا حنان یا منان۔ اللہم اشف مرضانا واغفر موتانا وادفع عنا البلاء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في قلوبنا وابصارنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔